خواتین و حضرات، بغیر کسی تاخیر کے منی بھائی نے 2-3 دن پہلے جب خواہش ظاہر کی کہ آج کی نظامت جو ہے وہ مجھے سونپی جائے، تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی ایک تو یہ کہ نوبارد ہیں ہیوسٹن میں، دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انداز مختلف ہو، انہوں نے کہا یعنی جو کرنا ہے تم کر لو۔ تو قاسمی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بات بڑی اچھی ان کے ساتھ بات چیت رہی۔ اس میں نے پوچھا کہ قاسمی صاحب آپ کی شعر و شاعری کا آغاز کب ہوا؟ کہنے کہ بہت تاخیر سے ہوا بھائی، تقریباً 25 برس پہلے۔ تو ہمارے حساب سے تو وہ تاخیر نہیں ہے، بہرحال 78 میں قاسمی صاحب نے بتا رہے ہیں کہ بڑی بھرپور بارش تھی ایک دن رات میں، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پانی بہت تھا باہر، تو پہلے 4 مصرے انہوں نے لکھے، چاہوں گا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ جس دن سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس دن سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس یاد کی پہلی ہی یہ برسات ہوئی ہے۔ تا صبح شب وصل رہے گی یہی رمجھم، تا صبح شب وصل کی رہے گی یہی رمجھم، موسم کے فرشتوں سے میری بات ہوئی ہے۔ تو مجھے عجیب حیرت ہوئی کہ پہلے 4 مصرے جس شخصیت کے ایسے ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں خود کہ بات کو کیا ہوا ہوگا۔ قاسمی صاحب کی تصانیف میں رنگ ظرافت، چھیڑ خانیاں، یہ واحد شاعر ہیں ہندو پاکستان کے کہ منظوم خاکے لکھے ہیں انہوں نے۔ یہ کتاب موجود نہیں ہے اس وقت یہاں، جو کتاب موجود ہے اس کا ذکر ابھی آئے گا، لیکن موقع لگے تو میں چاہوں گا قاسمی صاحب سے کہ وہ کتابیں بھی ہمیں بھیجوائیں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں یہاں۔ بالکل یہ ان کے لیے بھی ایک وقت ہے مقرر۔ ضیاء پاشیاں، جس میں کہ ان کی جسارت ایک اخبار پاکستان سے نکلتا ہے، اس میں جو کالم انہوں نے لکھے وہ اس میں موجود ہیں۔ ہرے بھرے زخم سنجیدہ کلام کا مجموعہ ہے قاسمی صاحب کا۔ یہاں جو کتاب آج موجود ہے اس کا عنوان ہے مجھے یاد آیا، ان کی آٹوبایوگرافی ہے، ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے۔ آپ پیرزادہ صاحب سے چاہے سلمان ہوں یا معین ہوں، بلکہ آج سے ان کا نام انہوں نے کہا کہ لاسٹ نیم بدل کے پردیسی رکھ دیں، ہم سب پردیسی ہیں، پیرزادہ نہ کہا کریں، یہی شاید سلمان کہا تھا ریڈیو پر۔ تو ان سے آپ لے سکتے ہیں، بک جو ہے وہ موجود ہے، کیسٹ موجود ہے، پرائس وہاں لکھی ہوئی ہے۔ جہاں تک دکھی انسانیت کے لیے مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیرنے کا بیڑا اٹھانا ہے یا ٹھیکہ کہہ لیجیے، قاسمی صاحب نے لیا ہوا پچھلے 25 برس سے ہنسا رہے ہیں لوگوں کو۔ حالانکہ ان کا سنجیدہ کلام اور نعتیہ بھی آپ نے بھی سنا کہ وجہ شہرت ان کی مزاحیہ کلام ضرور ہے لیکن سنجیدہ کلام بھی اسی نوعیت کا لکھتے ہیں۔ دلاور فگار صاحب نے قاسمی صاحب کے لیے 2 مصرے کہے، وہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ابتدائیہ اپنے تعارف میں خود کچھ کلام قاسمی صاحب سنائیں، اس کے بعد ہم لوگ 4-5 جو فنکار ہمارے شہر ہیوسٹن کے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، قاسمی صاحب پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ دلاور صاحب نے کہا تھا کہ ہمراہ اس کے ہم نہیں چل سکتے ایک دن، ہمراہ اس کے ہم نہیں چل سکتے ایک دن، ہم آدمی ہیں اور ضیاء قاسمی ہے جن۔ تو خواتین حضرات، میں چاہوں گا کہ قاسمی صاحب ابتدا میں اپنے تعارف میں خود کچھ کلام اس وقت پیش کریں اور انشاءاللہ ہم خالد صاحب آپ کو پھر تکلیف دیں گے۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، کوئی بھی تقریب ہو، مشاعرہ ہو یا ادبی تقریب ہو، یہ اصل میں بہانہ ہوتے ہیں آپ لوگوں سے ملنے کا۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ خاتون
गली में से गुजरी तो वहाँ एक साहब खड़े थे, उन्होंने उनको देखा, उनको बहुत अच्छी लगी वो उसके घर तक चले गए, जाके वो उधर जा चुकी थी, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, वो बाहर निकली तो वो कहने लगे मैडम मैं आपका पड़ोसी हूँ और मुझे आपसे एक शिकायत पैदा ये हो गई है कि आपकी बकरी मेरे सारे फूल खा गई। उसने कहा जी मैंने तो कोई नहीं बकरी पाल रखी, तो कहने मैंने कौन से फूल उगा रखे हैं। तो ये आप लोगों से मिलने का एक बहाना है, मिनी भाई बहाने ढूंढते रहते हैं। अभी इनका जिक्र खैर बहुत जगहों पे आया, किसी ने कहा कि भाई ये तकरीब किसने की है, उसने कहा जी ये मिनी भाई पेश रहे, उन्होंने करना जो कुछ करना। तो मैंने इसे कहा कि एक आदमी जंगल में गया तो उसने कहा कि मैंने शेर देखा वहाँ, तो पूछने वाले ने पूछा फिर तुमने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे क्या करना था, शेर ही को करना था। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि दिलावर फिगार ने वो कथा कहा था कि हम लोग आदमी है ज़िया कासमी है जिन, तो मैं जब इनकी काविशें अखबारों में पढ़ता हूँ देखता हूँ कोशिश जारी, तो उस वक्त फिर ये शेर यूँ पढ़ने को दिल चाहता है कि हम राह इसके हम नहीं चल सकते एक दिन, हम लोग आदमी है मिनी भाई भी है जिन। मैं अगर कराची का जिन हूँ तो ये ह्यूस्टन की जिन है। मैं कहा करता हूँ लोगों से कि भाई मैं जिन नहीं हूँ, ना शक्ल सूरत से ना लिबास से, अलबत्ता मैंने बहुत से जिन पाल रखे हैं मैंने। एक साहब ने तरबूज काटा, उसमें से जिन निकल आया, उसने कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, उसने कहा कि किराए का मकान चाहिए। उसने कहा जनाब किराए का मकान अगर इतने आसान काम होता तो मैं तरबूज में रहता हूँ। हमारे यहाँ एक वक्त था कि तंज़िया और मज़ाहिया मुशारे नहीं हुआ करते थे, संजीदा मुशारा हुआ, उसमें किसी एक को दिलावर फिगार साहब को बुला लिया, या जब ज़माना था मोहम्मद सैयद मोहम्मद जाफरी उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका ज़माना था उनको बुला लिया, या सैयद ज़मीर जाफरी का ज़माना था तो उनको बुला लिया। यानी एक संजीदा टोटल एक्सक्लूसिवली मुशारा उसका, और एक मिज़ाह निगार और कंपेयरिंग करने वाले ने ये कहा कि जब रंग महफिल बदलने के लिए एक शायर, बस इस हद तक हुआ करता, उससे आगे कुछ नहीं था। फुकाही अदब की मज़ाही अदब की आप पूरी तारीख उठा के देखें कि इतना बड़ा मिजाह लिखने वाले किसी दौर में किसी अहद में कभी पैदा नहीं हुए। ये जो दौर है मिजाह का दौर, मैं उसको सुनहरी दौर कहता हूँ। आप नाम गिनने पे आइए तो मेरा ख्याल है इतना वक्त गुजर जाएगा कि आप नाम गिनते रह जाएंगे, और सिर्फ ज़्यादा तादाद लिखने वालों की नहीं बल्कि मेयारी मिजाज लिखने वालों की। मुश्ताक अहमद यूसुफी, कर्नल मोहम्मद खान, डॉक्टर शफीकुर रहमान, अताउल हक कासमी, डॉक्टर यूनुस भट्ट, एक तवील कतार है मिजाज लिखने वालों की और आला मिजाज लिखने वालों की। हाँ अलबत्ता शायरी में, मिजाहिया शायरी में आज भी कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनको आप मुस्तनद मिजाज को शायर कहेंगे, वो 7-8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश हमारी रहती है 25 साल से 30 साल से हम इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह ये जो मिजाहिया टीम है ये कम से कम 11 बन जाएगी। तो 11 हम पूरी कर लेते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ के ला के शामिल कर दिया किसी को। ख़वातीन ने अभी तक मिजाह नहीं लिखा, पूरे मज़ाहिया अदब देख लें, शगुफ्ता इंशाइया टाइप कुछ शगुफ्ता कॉलम तो बाज़ लोगों ने लिखे, मगर कुल्लियतन उनकी शनाख्त मिजाह नहीं हो सका। उसकी वजह ये कि हमारी मशरक़ी औरत इसमें थोड़ा सा खुलना पड़ता है इस मिजाह कहते वक्त। वो कहते हैं कि वो शेर वो हो जो ठा करके लगे, और औरत ठा कर नहीं सकती। मैं शायरी की बात कर रहा हूँ, अगर ये शायरी कर रही है तो मेरे इल्म में इजाफा है। सुनेंगे फिर तो मज़ाहिया कलाम जरूर सुनेंगे। हमारे यहाँ बहरहाल ये सिलसिला रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई खातून मिजाहिया शायरी में शामिल नहीं हो सकी। हमने कोशिश की पाकिस्तान में, चंद एक ख़वातीन आई मगर वो बात आगे बढ़ नहीं सकी। ख़वातीन का तो ही मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा ख्याल ख़वातीन का जिक्र हुआ तो मैं हमदम का अब्दुल हमीद अदम का एक शेर है, ताकतें दो ही हैं ज़माने में जिनसे सारा निज़ाम जारी है, एक खुदा का वजूद बरहक है,
ایک عورت کی ذات باری کی. عورت تو ذات باری نہیں جی, ذات باری. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, اور ذات باری نہیں جی, ذات باری. ویسے ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے. ہماری ایک شاعرہ ہے شہناز نور, ان کا نام ہے, وہ ایک کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی, 3 کرسیوں پہ بیٹھتی. تو جب میں نے ان کا تعارف کروایا تو یہ شعر پڑھ کے میں نے بلایا تو لوگوں نے کہا جی ذات باری ہے, ذات باری. تو میں وہاں خاموش ہو گیا. ایک بہت موٹی عورت کے ہاں ایک چور آ گیا, اس نے چور کو پکڑ کے لٹا کے زمین پہ لٹا کے اس کے اوپر چڑھ گئی اور اپنے شوہر سے کہا جلدی جاؤ تھانے سے پولیس والوں کو بلا کے لاؤ. اس نے کہا میں جوتا تلاش کر رہا ہوں. چور کہنے لگا میرا جوتا لے جاؤ. پانی دینا ذرا, پانی ذرا. یہاں گلاس بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے. معذرت سے پانی پی لو ذرا. مولانا مرتضی احمد خان میکش لکھنؤ ایک مشاعرے میں گئے تو پینے کے لیے پانی مانگا انہوں نے. جو آدمی پانی لے کر آیا تو چھوٹا سا گلاس لکھنوی نزاکت. تو مولانا نے ایک جگہ لکھا کہ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا بھائی میرے کان میں ڈال دو. اس لیے مجھے سنانا پڑا کہ میں ان گلاسوں میں عادی نہیں ہوں, اس لیے کہ میں تو لاہور کے گلاسوں پر آتا ہوں, لسی کے بڑے بڑے گلاس. جی یہی بات ہے. مولانا مرتضی احمد خان میکش لکھنؤ کے مشاعرے میں گئے, پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے وہ چھوٹے سے گلاس میں وہ لے کر آئے. تو مولانا نے لکھا کہ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا بھائی میرے کان میں ڈال دو. اسی محفل میں مولانا ظفر علی خان بھی بیٹھے تھے. تو مولانا میکش نے پھر پانی پینے کے لیے مانگا تھوڑی دیر بعد. تو جو پانی لے کر آیا وہ ایک بوڑھا سفید ریش آدمی 80-90 سال کا. تو مولانا سے ایک مصرع ہو گیا, لے کے خود پیرے مغاں ساغر و مینا آیا. ظفر علی خان نے فوراً کہا کہ میکش و شرم تمہیں پھر بھی نہ پینا, میکش و شرم تمہیں پھر بھی نہ پینا آیا. جہاں تک اس حسن اس حسانے کا تعلق ہے, ابوالخیر کشفی نے کہا تھا کہ حسنہ حسانہ حسنات میں شامل ہے. آپ کسی کو ہنساتے ہیں, آپ کسی کو خوش کرتے ہیں, وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ میں ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک میں نے مریل گدھا جو بالکل اٹھ نہیں سکتا تھا, ہڈیوں کا پنجر سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا. ہم 2 میل آگے نکل گئے. وہاں جا کر مجھے خیال آیا کہ بھائی ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ میں نے ایک جانور کو دیکھا تو میں نے کھڑے ہو کے دیکھا بھی نہیں کہ کیوں مر رہا ہے بیچارہ. مریل کی طرف میں جا رہا تھا تو 2 میل میں واپس آیا. تو بیٹے سے نہیں میں نے کہا, میں خود جا کے دکانداروں سے پوچھا. اس نے کہا جی بس بیچارہ بھوکا مر گیا. اسی طرح میں قریب ہی گیا کہ پیدل 10 روپے کی گھاس خریدی. آپ یقین جانیے کہ وہ 1 منٹ میں چٹ کر گیا اسے. دکاندار سے بالٹی کی پانی مانگا تو اس نے پانی بھی پی گیا فوراً. 4 دن میں اپنے بیٹے کو بھیجتا رہا کہ جا کے اس کو پانی اور ڈال کیا. 5ویں دن گئے تو گدھا بھاگ چکا تھا, جا چکا تھا. یعنی میں نے نوٹ کیا اس بات کو. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ آمیزی ہو. اگر آپ کسی جانور کو بھی اگر پانی پلائیں اگر کچھ کھلائیں اسے تو وہ باقاعدہ آسمان کی طرف منہ کر کے نتنے پھلا کے کچھ کرتا ہے, جیسے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. تو دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہیں, اس کا اثر بھی ہوتا ہے. میری زندگی کا مقصد ہی صرف اب انشاءاللہ اگلے سال میں 70 سال کا ہو جاؤں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں, ہر وقت تر و تازہ رہتا ہوں, ہر وقت ہنستا رہتا ہوں, قہقہ لگاتا ہوں بچوں کی طرح, یہ صرف اسی لیے کہ ہم انسانوں کو دکھ نہیں دیتے. ہم نہ کوئی یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی کون ہے, فلاں کون ہے, فرقہ کیا ہے, قبیلہ کیا ہے, علاقہ کیا ہے, زبان کیا ہے. ہم کراچی میں سب کی خدمت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش رکھتا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں خوش نصیب ترین انسان. دشمنی ہے ہی نہیں کسی سے, دشمنی ہو ہی نہیں سکتی. غلام محمد قاصد کا ایک شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا.
سوائے انسانوں سے محبت کے دوسرا کام اور آتا ہی کوئی نہیں. صابر ظفر نے کہا تھا کہ میں نے اوڑی ہے تیرے پیار کی اجرک ایسی، اب تجھے چھوڑ کے پنجاب نہیں جا سکتی. منیر نیازی نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا میاں صابر ظفر پنجاب والوں کیا منہ دکھاؤ گے جا کر. اسی طرح ہمارے ایک اور شاعر ہیں الیاس شاہد، تو وہ کہتے ہیں کہ پر کاٹ کے اظہار محبت نہیں کرتا، اڑتے ہیں تو اڑ جائیں کبوتر میری چھت سے. انسانوں سے محبت کا صلہ فوراً ملتا ہے. دکھی انسانیت کو اگر آپ خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی دکھی نہیں رکھے گا. آپ کی ہر بات مانے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی ہر فرمائش پوری کرے گا. بس صرف میرا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے جہاں جاتا ہوں یہ مزاح ایک بہانہ ہے نا جی، یہ کہ ہم نے آپ کو ہنسا دیا اور خوش کر دیا. اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے رابطے ہوں، لوگوں کو محبت کا پیغام پہنچایا جائے. ورنہ تو میرا خیال ہے شوق تو سب بھی ہوتا ہے شعر سنانے کا. جیسے میرا ایک شعر ہے کہ قطع ہے کہ رات ہم ایک شاعر اعظم کے گھر جانا ہوا. جب یہ پھر سنا دوں گا جب یاد آئے گا. تو چند ایک نمکین خطاب میں آپ کو پہلے سنا دوں. تعارف تو کیا لمبا ہی تعارف ہو گیا، تو میرا تعارف ہی نہیں ہوا. اخبار میں انور شعور صاحب ایک قطع لکھتے ہیں جنگ اخبار میں، تو اس کے 2 مصرے تھے کہ صدر صاحب ہی کو ہر بوجھ اٹھانا ہے تو انتخابات کرانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں نے کہا کہ حکمرانی کے لیے مجھ کو خدا نے بھیجا، میں سمجھتا ہوں زمانے کی ضرورت کیا ہے. مشورہ کوئی نہیں آپ سے مانگا میں نے، آپ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے. مشورہ کوئی نہیں آپ سے مانگا میں نے، آپ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے. اسی طرح میں نے قطع کہا کہ صدر کا پورا علاقہ صاف ہونا چاہیے. صدر کا پورا علاقہ صاف ہونا چاہیے، ہر گلی کوچے سے بھی انصاف ہونا چاہیے. صدر کے پورے علاقے میں اب تک گندگی، انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے. انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے. صدر غلامی صاحب میرے بڑے پسندیدہ صدر تھے. وہ جب جانے لگے تو وہ 4 مہینے 10 دن کی چھٹی لے کر گئے تھے. تو میں نے کہا کہ صدر صاحب 4 ماہ 10 روز کی رخصت میں ہیں اور بظاہر وہ پشاور میں ابھی فرصت میں ہیں. ان کو لیلائے صدارت کی جدائی کا ہے غم، گھر سے باہر کیسے نکلے وہ ابھی عدت میں ہیں. صدر صاحب 4 ماہ 10 روز کی رخصت میں ہیں اور بظاہر وہ پشاور میں ابھی فرصت میں ہیں. ان کو لیلائے صدارت کی جدائی کا ہے غم، گھر سے باہر کیسے نکلے وہ ابھی عدت میں ہیں. اور صدر یاد آیا تو صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں. قاری صاحب صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، اچکن پہنتا میں کوئی عبد الودود تھا. صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، اچکن پہنتا میں کوئی عبد الودود تھا. ڈنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو طے ہوتا ہے پل بھر میں. سیاسی لوگ ہے اپنا یہ خود ہی فیصلہ کر لے. بلائے صدر صاحب ان کو ایوان صدارت میں، وہاں پر ملت بیضا کا مل کر ناشتہ کر لیں. بلائے صدر صاحب ان کو ایوان صدارت میں، وہاں پر ملت بیضا کا مل کر ناشتہ کر لیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے جی کہ ہم نام رکھ دیتے ہیں، پھر نام کو سوچتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اگر ایک لفظ یرغمالی ہے تو ہم نام رکھ دیتے ہیں جمالی. جیسے کلیم صاحب اگر کوئی ہوں تو معذرت کے ساتھ، آپ کا نام تو ہے کلیم، بیوی کا نام ہے نسیم، بیٹی کا نام پیار میں باد نسیم رکھ دیا، اور بیٹے کا نام رکھتے وقت کچھ بھی نہ سوچا آپ نے، جلدی میں اس کا نام کیوں ضرب کلیم رکھ دیا. جلدی میں اس کا نام کیوں
ضرب کلیم رکھ دیا اور مفلسی نے وہ مسائل گھر میں پیدا کر دیے. بدگماں مجھ سے میرے منع کی اماں ہو گئیں، لے کے بچوں کو چلی وہ آج میکے کی طرف. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. پچھلے دنوں میری بیوی ایک ہی بیوی ہے، اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قاسمی صاحب اس پر آپ نے کچھ نہیں کہا. تو میں نے کاغذ لے کے 4 مصرے لکھے کہ شفا خانے کے سرجن کی مسیحائی کا کیا کہنا، کمانے فن سے ہڈی میری بیگم کی جو جوڑی تھی. کہا مجھ سے ضیاء جی تم بھی سرجن ہو مگر آدھے، وہی تو میں نے جوڑی ہے جو ہڈی تم نے توڑی تھی. وہی تو میں نے جوڑی ہے جو ہڈی تم نے توڑی تھی. ہمارے دوست ہیں، ہاں میں ایک دن گیا وہ بنوانے کے لیے اپنا شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ. وہ آج کل جو ادارہ بنا رہا ہے وہ نیشنل پتہ نہیں کیا، اس کا ایبریویشن ہے نادرا. تو ڈائریکٹر کہنے کے سب نادرا میں کچھ ہو جائے. تو میں نے 4 مصرے لکھے کہ میری بیگم ہے جیلس خواتین سے، پوچھتی ہے یہ مس فاخرہ کون ہے. میری بیگم ہے جیلس خواتین سے، پوچھتی ہے یہ مس فاخرہ کون ہے. آئی ڈی کارڈ میرا بنا تو کہا اب بتاؤ مجھے نادرا کون ہے. آئی ڈی کارڈ میرا بنا تو کہا اب بتاؤ مجھے نادرا کون ہے. ہمارے دوست ہیں، پرہیز بہت کرتے ہیں، پانی ابلا ہوا پیتے ہیں، کھانا ابلا ہوا کھاتے ہیں، 5 میل واک کرتے ہیں، ہڈیوں کا پنجر ہے بالکل، اور مطلب کوئی بد پرہیزی نہیں کرتے. میں دنیا کی ساری بد پرہیزی کرتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے بھی ہارٹ اٹیک ہوا، آپ کو بھی ہوا، تو آپ کو پرہیز کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس دنیا میں بھی چترول، آگے بھی چترول. ان سے میں نے کہا کہ بھائی بس اتنا کھا لیا کرو کہ جینے کے لیے، اتنا زیادہ پرہیز ٹھیک نہیں. آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، پھر آپ کی انجیوپلاسٹی بھی ہوئی، پھر 1 سال سے آپ تڑپ رہے ہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں پیتے آپ. تو میں نے قطع کہا ان کے لیے کہ زندگی ہے گزارنا مشکل، دم نکلتا ہے سانس گھٹتا ہے. میں تو سگریٹ بھی اب نہیں پیتا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. میں تو سگریٹ بھی اب نہیں پیتا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اسی طرح ان کی کمر میں درد رہتا ہے بہت زیادہ. تو جہاں جاتے ہیں کشن ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے، تو مشتاق احمد یوسفی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یوسفی صاحب مجھے کہنے ہیں قاسمی صاحب آپ نے ہر موضوع پہ آپ شیئر کہہ دیتے، ان کی کمر پہ کچھ کہیے آپ. تو میں نے کہا ان کی کمر کو کیا ہوا، کیوں ٹیڑھے ہو گئے؟ کیا کثرت گناہ سے رہنے لگا ہے درد؟ بولے گناہ اپنی تو قسمت میں ہی نہیں، اب حسرت گناہ سے رہنے لگا ہے. بولے گناہ اپنی تو قسمت میں ہی نہیں. یہ بھی کہتے ہیں، میری بھائی بھی یہ کہتے ہیں. کبھی وہاں ریڈیو پہ کے دوران کو بات ہو رہی تھی کہ آپس میں یہ کون ہے اور یہ کون ہے. آپ نے بھی کہہ دیا، مجھے بھی آپ نے قاسمی بتا دیا. تو دونوں قاسمی میں کیا فرق؟ تو میرے چھوٹے بھائی عطا اللہ قاسمی سے کسی نے پوچھا کہ احمد ندیم قاسمی اور عطا اللہ قاسمی تمہیں فرق کیا دونوں میں؟ اس نے کہا احمد ندیم قاسمی اگر خوبصورت چہرہ دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر عطا اللہ قاسمی دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ. ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا، میری بھائی نے کہا کہ میری عمر 62 سال ہے، میں ابھی بھی انشاءاللہ کہتا ہوں. ایک کو اپنا قطع سنایا، اس پر بھی انہوں نے بڑا اچھا جملہ لگایا. وہ یہ تھا کہ ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے. خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ
इस उम्र में हम पर कोई तोहमत ही लगाए। तो मेरी भाई ने कहा तोहमत काफी नहीं है। मेरा गला कभी खराब नहीं होता जितना नहीं आज क्या हो गया। ये मेरी भाई नहीं है, मेरा भाई। ससुराल की नजर में निखटू हूं एक मैं, ससुराल की नजर में निखटू हूं एक मैं, अक्सर वो मेरे बारे ही में गुफ्तगू करे। मैं डूब कर पसीने में करता हूं सारे काम, दामन निचोड़ दूं तो ये ससुरे वुजू करें। ससुराल की बहुत तेज हो गई थी। ससुराल नहीं, अभी भी तेज। ससुराल अभी भी तेज। अभी भी तेज है वाकई, दूर कर दो। अच्छा, हमारे बचपन में जब ये लाउड स्पीकर आया तो इसको कहते थे आलाए मुकब्बिरुस सौत। इतनी मुश्किल उर्दू की क्या जरूरत है भला भी, आलाए मुकब्बिरुस सौत। तो उलमाए हिंद ने एक मुत्तफिका तौर पर एक फतवा जारी किया कि इस आलाए मुकब्बिरुस सौत पर, आलाए मुकब्बिरुस सौत पर नमाज और अजान मकरूह है। ये उस जमाने का फतवा था। अब तो खैर मौलवी खांसता भी इसी पर है, चीखता भी इसी पर है। जितनी हमारी इजादात थी उन इजादात का मिस यूज हो रहा है। मैं कुछ बात क्या सुना रहा था। हाँ जी, लाउड स्पीकर। तो ये लाउड स्पीकर, ये वो नहीं जिसपे फतवा लगा था, ये वो नहीं है, वो फतवा नहीं। 5-6 गजलें सुनाना तो बुरी बात नहीं, 5-6 गजलें सुनाना तो बुरी बात नहीं, पूरा दीवान बगल में जो दबा रखा है, और गजलें जो सुनाओगे तो फिर खैर नहीं, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। और लोग नाहक शोर करते हैं मिलावट के खिलाफ, ये गलत है कौम का इससे कबाड़ा हो गया। मेरी सुनिए, मैंने मरने के लिए खाया था जहर, कुछ डकारें आई मेरा पेट हल्का हो गया। कुछ डकारें आई मेरा पेट हल्का हो गया। और हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संगबारी के लिए शैतान की जानिब गया। एक कंकर फेंकने पर ये निदा उसने सुनी, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। सिंध के गांव से, देहात से और पंजाब के देहात से जो जाते हैं वहाँ कंकरियाँ मारते हैं। ज़्यादातर बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं, वो समझते हैं कि शैतान को जितना ज़्यादा जलील करेंगे, शैतान को जितना ज़्यादा डिग्रेड करेंगे उतना ज़्यादा सवाब होगा। वो ना सिर्फ ये कि कंकरियाँ मारते हैं बल्कि माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। और ज्यादा सवाब कमाने के लिए जूते भी मारते हैं, वहाँ जूतों के ढेर पड़े होते हैं। तो मैं जब गया उम्रा करने के लिए तो मैंने देखा कि शैतान को कंकरियाँ मारने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ उम्रे में कंकरियाँ नहीं मारते। तो मैंने कहा कि उम्रे के वक्त भी रहा शैतान का ख्याल, चारों तरफ उसे मैं वहां ढूंढता रहा, उसको मेरी तलाश, मुझे उसकी जुस्तजू, शैतान जाने मुझको कहाँ ढूंढता रहा, शैतान जाने मुझको कहाँ ढूंढता रहा। आसिफ जरदारी हमारे एक लीडर हैं, मैंने लफ्ज़ हमारे कहा जी, आपके भी हैं। उन पर इल्जाम लगा कि उनके घोड़े दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं। तो मोहतरमा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में कहा था कि ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कि कहा है आपने आसिफ के घोड़े दूध पीते हैं, ये एक इल्जाम उसके साथ यूं ही जोड़ रखा है। वो कैसे दूध पिलवाएगा इतने सारे घोड़ों को, बहुत अरसा हुआ उसने तो खुद भी छोड़ रखा है।
وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو؟ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کب سے چھوڑا ہوا ہے، میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ ہمارے دلاور فغار صاحب، میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت بڑے بڑے مزاح نگار پیدا ہوئے، سید محمد جعفری آئے، ضمیر جعفری آئے، دلاور فغار آئے، آہستہ کہتے تخت کبھی خالی نہیں رہا کرتے، کوئی نہ کوئی تخت کے لیے ہوتا ہے ضرور۔ بس میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میں سمجھتا ہوں دلاور فغار دوبارہ نہیں آئیں گے، دلاور فغار جیسا شاعر اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں نے ایک دفعہ سمندر پہ مشاعرہ کرایا تو انہوں نے غزل لکھی، اس کا ایک شعر تھا کہ ضیاء نے جو سجائی ہے سرے ساحل یہ محفل آج، سمندر کو دکھانا چاہیے دریا دلی اپنی۔ سمندر سے کہہ رہے ہیں دریا دلی دکھاؤ، آپ بٹھا دیجئے 100 شاعر، ایسا مصرع کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شاعروں کا ایک عظیم الشان جلسہ تھا فغار، حاضرین بزم تھے اس بزم میں گنتی کے 3، اور اب ان 3 کی تفصیل بھی سن لیجئے، ایک جناب صدر، ایک سیکرٹری، ایک سامعین۔ جو بات ایک سامعین ہے وہ کسی میں بھی نہیں۔ دلاور فغار نہ صرف شاعر تھے بلکہ وہ فرشتہ سیرت انسان بھی تھے، درویش تھے، ولی تھے۔ انہوں نے اپنے مرنے کی 3 پیشنگوئیاں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی شعر میں کی تھی کہ بارات لے کے کون سپر ہائی وے پہ جائے، ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو۔ تو وہی ہوا کہ اخبار لینے کے لیے جھکے فٹ پاتھ پر، اخبار اٹھایا اور وہی ختم ہو گیا۔ ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو۔ اچھا، پھر ان کی عادت یہ تھی کہ صبح الصبح اس وقت مجھے فون کرتے تھے جب ہمارے گھر والے بچے سب سو رہے ہوتے تھے۔ بچے کہتے تھے ان کو منع کریں، کوئی اور ٹائم رکھ لیں، کوئی صبح 2-3 ٹیلی فون آ جاتے ہیں۔ فون بھی کرتے تھے دن میں 4 دفعہ، اور خط بھی لکھتے تھے، جب کہ ان کے گھر میں میرے گھر میں فاصلہ بہت تھوڑا فاصلہ تھا۔ کہہ رہے چین نہیں آتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، تو خط بھی لکھتے تھے ساتھ ساتھ۔ تو انہوں نے مجھے 19 کو خط لکھا، 19 جنوری کو، مجھے اگلے دن 20 کو مل گیا۔ اس میں انہوں نے اپنے مرنے کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی اور 21 کا انتقال ہو گیا۔ یعنی 19 کو خط لکھا، 20 کو ملا، 21 کو انتقال ہو گیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ تم امریکہ جا رہے ہو اور میں بھی ایک دور کی دنیا میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤ تو میرا عرس منانا بڑی شان سے۔ وہ بھی دیکھ لیے، ایک دن کے بعد وہ پوری ہو گئی۔ پھر انہوں نے 1992 میں ایک مضمون لکھا کہ میں ویلیم کھا کے سو گیا تو میں نے دیکھا کہ رات کو میں جنت میں پہنچ گیا، تو جنت سے فرشتوں سے پوچھا کہ آج کوئی مشاعرہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج کوئی مشاعرہ نہیں ہے۔ پھر میں دوزخ میں گیا، وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہاں بھی مشاعرہ نہیں ہے۔ پھر میں عالم برزخ میں گیا تو انہوں نے کہا جی مشاعرہ تو ہے، آج حفیظ جلندری کی صدارت میں ہے، اس میں جوش میں لیا بادی، اس میں فلاں، اس میں فلاں فلاں، مگر دلاور صاحب اس فہرست میں آپ کا نام نہیں اس کے اندر۔ آپ دنیا سے کیوں آئے؟ آپ واپس جائیں، ہم آپ کو 1998 میں بلائیں گے۔ یہ 1992 کا مضمون لکھا ہوا ہے، جو میں نے ان کے دستخطوں سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں نے ناظرین کو دکھایا کہ یہ دیکھیے، یہ ان کا خط ہے، مضمون ہے 1992 کا۔ فرشتے نے کہا واپس جائیے، ہم آپ کو 1998 میں بلائیں گے، اور وہ 1998 کی 28 جنوری کو انتقال کر گیا۔ تو عجیب ولی آدمی تھا، جو اس نے شاعری کی ہے، جو اس نے طنز و مزاح کو، جو اردو ادب کو جو مالا مال کیا ہے اس آدمی نے، کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ سنجیدہ لکھا کرتے تھے اور شباب تخلص کرتے تھے اور لوگوں کو مزاح لکھ کے دیا کرتے تھے اور لوگ مشاعرے لوٹا کرتے تھے، مگر وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے تھے پڑھنے میں۔ ایک دفعہ شکیل بدایونی نے کہا کہ بھائی یہ جو آدمی گاہے گاہے ہلا کے مگے سے پھر تیرا رقص دیکھ لیتے ہیں، پھر تیرا رقص دیکھ لیتے ہیں۔ انڈیا کا ایک شاعر ہے، اس کا ایک شعر مجھے یاد آیا ابھی، ایک صاحب کی زلفیں دیکھ کر، میں اشارہ نہیں کروں گا ادھر کیونکہ میری اپنی زلفیں ہیں ہی نہیں، میں تو ویسے ہی فارغ البال ہوں۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ خامخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، خامخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تو نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، تو نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، رئیس امروہی کے عزیز تھے، وہ
रईस साहब बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े दानिश्वर। उनका भी एक शेर मैं आपको सुना दूं कि जब से ये सुन लिया है मरी जा रही हो तुम, जब से ये सुन लिया है मरी जा रही हो तुम, मेरा ये हाल है कि मरा जा रहा हूं मैं। मेरा ये हाल है कि मरा जा रहा हूं। मैं पानी पी लूं जी? मेरे यहाँ डाका पड़ा जी कराची में, और बड़ा खौफनाक डाका था। उसमें कोई 5 डाकू कलाशनकोफों के साथ। तो बचत हो गई, पैसे वैसे थे नहीं, क्या लेके जाता आखिर वो। तो हमारे बड़ा बेटा है, उसको बहुत मारा डाकुओं ने, बहुत बुरी तरह मारा। तो लोगों ने कहा कि आपने कुत्ता क्यों नहीं पाला हुआ? हमने कहा छोड़ो यार, कुत्ते को क्या पालने। तो मैंने उसमें कथा कहा कि घर की रखवाली की हम में इस्तिताअत ही नहीं, हमने अखराजात गर्चे कर लिए हैं कम से कम, अपने हमसायों के कुत्ते भौंकते हैं रात में, और अपने घर में भौंक लेते हैं सभी मिलजुल के हम। अपने घर में भौंक लेते हैं सभी मिलजुल के हम। सब में वो सिलसिला बीच में आपने रखा है, वो मेरा तारुफ हो गया। ख्वातीन हज़रात, बेइंतहा तालियों में इसके साथ ही ख्वातीन हज़रात वापस चलते हैं अब से। और मेरी कोशिश रहेगी और कासमी साहब के दरमियान में मज़ीद नहीं रहना चाहता। नमाज मगरिब तक सुनेंगे जनाब ज़ियाउल हक़ कासमी साहब को। भरपूर तालियों में इस्तक़बाल कीजिए एक दफ़ा फिर। खतीब साहब की सेहत का जिक्र हो रहा था, तो मैंने अपनी सेहत का जिक्र 4 मिसरों में किया है कि सेहत के हवाले से मेरी कद्र करे दोस्त, सेहत के हवाले से मेरी कद्र करे दोस्त, उस शाख कहाँ मिलते हैं मुझ जैसे तनोमंद। सेहत के हवाले से मेरी कद्र करे दोस्त, उस शाख कहाँ मिलते हैं मुझ जैसे तनोमंद। अच्छी है ज़िया आपकी तहबंद पसंदी, तहबंद में होता नहीं आज़ार कमर बंद। अच्छी है ज़िया आपकी तहबंद पसंदी, तहबंद में होता नहीं आज़ार कमर बंद। ये मुझे यूं मैंने इस जमीन में कहा कि मौलाना ज़फ़र अली खां का एक शेर था कि बचपन ही से लिखी थी मुक़द्दर में असीरी, माँ बाप कहा करते थे दिल बंद जिगर बंद। जैसे आजकल हमारे यहाँ बोलती बंद। अमेरिका का जिक्र आया था तो मैंने कहा कि पिछली दफा जब मैं आया था तो गर्मी बहुत थी कराची में, यहाँ सर्दी बहुत थी। मैंने कहा कि मैं कराची से चला जब गर्मियाँ जोरों पे थी, इस कदर सर्दी यहाँ है एक हीटर चाहिए। मैं कराची से चला जब गर्मियाँ जोरों पे थी, इस कदर सर्दी यहाँ है एक हीटर चाहिए। मेरे रहने का ठिकाना भी नहीं कोई यहाँ, एक तरोताज़ा सी मुझको बेबी सीटर चाहिए। मेरे रहने का ठिकाना भी नहीं कोई यहाँ, एक तरोताज़ा सी मुझको बेबी सीटर चाहिए। और बाप ने बेटे को मारा और सजा के तौर पर घर से बाहर करके उसको 9-2-11 कर दिया। बाप की तंबीह पर बेटा बड़े गुस्से में था, उसने डायल फोन से फिर 911 कर दिया। बाप की तंबीह पर बेटा बड़े गुस्से में था, उसने डायल फोन से फिर 911 कर दिया। हम सबको मेहरबानियां अमेरिका की हैं याद, मानंद आईना है ये दिल भी हमारा साफ। कर्जा मुआफ अपना चचा सामने किया, लेकिन किया नहीं है अभी तक हमें मुआफ, लेकिन किया नहीं है अभी तक हमें मुआफ। और जनाब एक पैरोडी है, उसकी गज़ल है परवीन शाकिर मरहुमा की कि उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। तो मैंने 4-5 शेर कहे कि कूचाए यार में मैंने जो जबी साई की, कूचाए यार में मैंने जो जबी साई की,
اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی، اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی کی۔ اور یہ شعر سنیے خاص طور پر کہ میں تو سمجھا تھا کہ وہ شخص مسیحا ہوگا، میں تو سمجھا تھا کہ وہ شخص مسیحا ہوگا، اس نے میری تو مگر تارا مسیحائی کی۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ شخص مسیحا ہوگا، اس نے میری تو مگر تارا مسیحائی کی۔ اور وہ بھری بزم میں کہتی ہے مجھے انکل جی، وہ بھری بزم میں کہتی ہے مجھے انکل جی، ڈپلومیسی ہے یہ کیسی میری ہمسائی کی۔ وہ بھری بزم میں کہتی ہے مجھے انکل جی، ڈپلومیسی ہے یہ کیسی میری ہمسائی کی۔ یار مسلسل یہاں باتیں ہو رہی ہیں، اس سے مزہ نہیں آ رہا۔ رات حجرے میں علاقے کی پولیس گھس آئی، رات حجرے میں علاقے کی پولیس گھس آئی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اور میں جسے ہیر سمجھتا تھا وہ رانجھا نکلی، میں جسے ہیر سمجھتا تھا وہ رانجھا نکلی، بات نیت کی نہیں بات ہے بینائی کی۔ میں جسے یہ کہتے ہیں میرا بھی بینائی کا مسئلہ ہے، میں جسے ہیر سمجھتا تھا وہ رانجھا نکلی، بات نیت کی نہیں بات ہے بینائی کی۔ دو چار شعر میں ترنم سے بھی سنا دوں۔ آج پتہ نہیں ویسے موسیقار جس میں گانے والے وہ یہ ضرور کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے۔ وہ سلیم کوثر کی غزل ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے، اس میں میری پیروڈی ہے، میرا خیال ہے اس کی غزل کے مقابلے میں اس کو زیادہ شہرت مل گئی۔ نہیں وہ تو گندا شعر۔ اور میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ ہم فحاشی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض شعراء ایسے ہیں وہاں پاکستان میں جو بہت ہی اریاں شعر کہتے ہیں، میں پھر ان کو مشاعروں میں نہیں بلاتا ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا خواتین بیٹھی ہیں یہ کون بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ان کو بالکل پھر ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ اس طنز و مزاح کو جس پر اتنے الزامات لگتے رہتے ہیں کہ سب یہ پکڑ پر ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو یقیناً جب ہم بھی وہی حرکت کریں گے تو پھر وہ باقی۔ میں نے ایک دفعہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزاح جو ہے وہ صنف ادب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ذاتی رویہ ہے۔ یوسفی صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ یقیناً صنف ادب ہے، البتہ اس کے ساتھ ہمیشہ صنف نازک والا سلوک ہوتا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب ہم اس کے ساتھ صنف نازک کا سلوک نہیں ہونے دیں گے۔ یوسفی صاحب کی باتیں سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ایک دن میں ان کے ہاں ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو انہوں نے پلیٹ میں 4 سیخ کباب رکھے ہوئے تھے، اس زمانے میری خوراک بہت تھی، تو میں نے چاروں اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ تو میں نے کہا صاحب یہ تو بڑے مزیدار ہیں۔ ہاں کہنے لگے بھائی یہ گائے کے گوشت کے ہیں۔ میں نے کہا صاحب گائے کا گوشت تو اتنا لذیذ نہیں ہوتا۔ نہیں، کہنے لگے گائے اگر بد کردار ہو تو بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو 4 شعر اس پیروڈی کے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ میری بابرا تو شریف ہے، تیری بابرا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں
کسی اور کا مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے مجھے چکروں میں پھنسا دیا مجھے عشق نے تو رلا دیا میں تو مانگ تھی کسی اور کی مجھے مانگتا کوئی اور ہے میں تو مانگ تھی کسی اور کی مجھے مانگتا کوئی اور ہے یہ شعر سنیے خاص طور پر قاری صاحب ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں میرے دیس میں ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں میرے دیس میں اسے کاٹتا کوئی اور ہے اسے بانٹتا کوئی اور ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں میرے دیس میں اسے کاٹتا کوئی اور ہے اسے بانٹتا کوئی اور ہے یہ سیاسیات کا کھیل ہے یہ منافقوں ہی کی جیل ہے یہ سیاسیات کا کھیل ہے یہ منافقوں ہی کی جیل ہے یہاں بھونکتا کوئی یہ سیاسیات کا کھیل ہے یہ منافقوں ہی کی جیل ہے یہاں بھونکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے یہاں بھونکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے میں لحاف ہوں کسی اور کا مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے کہتے ہیں مولوی اور مرغے میں دو چیزیں مشترک ہیں مولوی اور مرغے میں دو چیزیں مشترک ہیں مولوی بھی اذان دیتا ہے مرغا بھی اذان دیتا ہے مولوی بھی مرغی پسند کرتا ہے مرغا بھی مرغی پسند کرتا ہے ایک شیر کی بارات جا رہی تھی تو ایک چوہا اس کے آگے لڈی ڈالتا ہوا جا رہا تھا ناچتا ہوا جا رہا تھا کسی نے کہا یار تو چوہا وہ شیر کیا تعلق تو اس کی شادی کے آگے ناچ رہا ہے ارے کہنے لگا شیر میرا بھائی ہے بھائی کہنے تیرا بھائی کہاں سے ہو گیا کہنا بھائی شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا ایک ہوٹل میں دو میاں بیوی رات رہے آ کر اور صبح جب جانے لگے تو ایک بل بن کر آ گیا کہ جناب کھانے کے پیسے بھی مجھے کھانے کے پیسے کیا مطلب ہم نے تو رات کھانا نہیں کھایا کہنے آپ کھانا کھائے نہ کھائے کھانا تو تیار تھا اس نے کہا اچھا یہ دوسرا بل کس چیز کا ہے اس نے کہا چائے کا بل ہے انہوں نے کہا چائے تو ہم نے پی نہیں ہم تو کہیں اور ناشتے پہ جا رہے ہیں کہنے آپ چائے پیئے نہ پیئے چائے تو تیار ہے اس نے کہا جی ہم جا رہے ہیں آپ کا ہوٹل چھوڑ کر بس کہنے کیا ہو گیا ناراض ہو گیا نہیں کہنے لگا تم نے میری بیوی کو چھیڑا اس نے کہا میں نے تو نہیں چھیڑا کہنے تم چھیڑا نہ چھیڑو وہ تو تیار ہے ایک
سردار جی وہ اس میں آئے، جہاز میں آئے تو اس نے چیف پرسر نے کہا کہ سردار جی آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا ماحول، جہاز کا ماحول کیسا لگا؟ کہنا صاحب بہت اچھا ماحول، بالکل میرے گھر جیسا، میرے گھر میں بھی میری کوئی نہیں سنتا میں۔ ابن انشا نے کہا تھا، ایک جگہ لکھا انہوں نے کہ اہل اردو جو ہیں، یہ وہ کہہ چکے اس میں، اہل اردو جو ہیں وہ صحت لفظی کا خیال رکھتے ہیں، اور اہل پنجاب جو ہیں وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، میں صحت لفظی کا بھی خیال رکھتا ہوں اور اپنی صحت کا بھی رکھتا ہوں، اور صحت کا تو کتاب میں نے سنا دیا آپ کو کہ وہ شاک کہاں ملتے ہیں مجھ جیسے تنومند۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے اس میں مزاح میں، یہی رہتے ہیں نیو یارک میں۔ وہ مشاہرہ تھا ایک لانگ آئیلینڈ میں، اور میری صدارت تھی شب قہقہا، اور خالد عرفان چیف گیسٹ مہمان خصوصی تھے۔ تو جو کمپیئرنگ کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالرحمن عبد، وہ میرے نام کے ساتھ تو صدر محفل کہہ گئے، خالد عرفان کے نام کے ساتھ مہمان خصوصی کہنا بھول گئے۔ اس نے خالد نے فوراً میرے طرف مخاطب ہوا، اس نے کہا کہ اے صدر مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، اے صدر مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، مہمان خصوصی کا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اصل میں یہ شعر ہے، جہلم میں ایک گاؤں میں ایک شاعر رہتا تھا، وہ ان پڑھ تھا، ٹھیٹھ پنجابی زبان اس کی تھی، مگر اردو ادب کو اتنے اعلیٰ شعر دے گیا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ایک ان پڑھ آدمی، ایک پینڈو آدمی، ایک ٹی بی کا مریض پاکستان ٹباکو کمپنی میں وہ آئل کین سے مشینوں کو تیل دیا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا سپرائی تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اتنا بیمار رہتا ہے، مزدوری کرتا ہے سارا دن، یہ کمال کے شعر تو کہاں سے کہتا ہے؟ وہ کہتا میں نہیں کہتا، یہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک دن مشینوں کو تیل دے رہا تھا تو ایک شعر ہوا کہ سپرا اس کی آج بھی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، سپرا اس کی آج بھی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں، اور دن کو اپنے بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں، اور رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں۔ اس کے ایک شعر ہے، وہ آفاقی شعر ہے کہ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے۔ اس نے رات کا تصور ہی بدل دیا، ورنہ کالی رات، غم کی رات، ہجر کی رات۔ اس نے کہا نہیں، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا، اور عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا۔ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے۔ ہندوستان ہمارے ساتھ گیا تو وہاں کچھ تھوڑی سی بحث ہو گئی وہاں کے شعراء سے، بلکہ تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو گیا ذرا سا۔ تو اس نے ایک شعر کہا کہ ہمارے درمیاں بے سود دیوار کدورت ہے، تجھے میری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ، اس کو یاد کر کے میں روتا ہوں، مر گیا بیچارہ، کہ اس کا ایک بازار میں اس کا ایک مجموعہ ہے، لفظ کھردرے، کمال کی شاعری، کمال کی شاعری۔ ایک لفظ ایسا کہہ گیا جس سے لکھنوی زبان ہوتی، ورنہ پنجاب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا، علم کو علم کہہ دیا ہے نا، ملک کو ملک کہہ دیا، جو جی میں آ کہہ دیا۔ تو صحت لفظی بہت مشکل، اور اس کے ہاں صحت لفظی بھی تھی۔ ہم حیران ہوتے تھے یار اتنا تو ٹھیٹ رنگڑ ہو کر، اور یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس کے شعر جی سنیے ذرا کہ سینے سے لگا کر مجھے اس زور سے بھینچو، سینے سے لگا کر مجھے اس زور سے بھینچو، شیشے کی طرح چھن سے چٹک جائے میرا جسم، شیشے کی طرح چھن سے چٹک جائے میرا جسم۔ آج کل نوجوان لڑکے جو ہیں بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں چونکہ لٹریچر کا آنا میرا خیال ہے خاصا دشوار ہے، پوری کتابیں آپ کے پاس نہیں آتی ہوں گی، پورے اخبار آپ کے پاس نہیں آتے ہوں گے۔ میں جس
جو ذکر کرنے والوں مجھے تو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ پہلے وہ میرا خیال کر چکے ہیں. میرا ایک رسالہ ہے ظرافت کے نام سے، 20 سال سے شائع ہو رہا ہے. مزاحیہ ادب کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی کہ کوئی مزاح کا رسالہ 20 سال جاری رہے اور 200 صفحات کی ضخامت ہوتی اور فل آف ہیومر ہوتا ہے. اور اب ہم نے سوچا یہ یہاں آ کر کبھی واپس جائیں پاکستان تو اب جو شمارہ آئے وہ اس کو ہم انٹرنیشنل لیول کا بنائیں، اسے مطلب ظاہری خوبصورتی بھی پیدا کریں اس کے اندر تو میٹر ہوتا ہے، سارے کا سارا مزاح ہوتا ہے اس کے اندر، مگر اب اس کے ٹائٹل وائٹل کاغذ آ رہا، اچھی پرنٹنگ، اچھا اس کو میک اپ کر کے اس کو پہلے اسے فروخت نہیں کیا کرتا تھا، فری بانٹتے تھے، کمپلیمنٹری بانٹتے تھے کہ جب مسکراہٹیں ہم کیوں بیچیں، مگر وہ مسکراہٹیں خاصی مہنگی پڑ رہی ہیں. تو وہ جا کے پاکستان سے انشاءاللہ یہاں بھی کسی کو دوست سے بات کریں گے، منی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی کئی عوام میں میرے بھانجے بھی ہیں، تو وہ کبھی آپ رسالہ کبھی آپ کی نظروں سے گزرا ہو، قاری صاحب کی نظروں سے شاید گزرا ہو، مطلب وہ لوگ گواہی دیں گے کہ وہ صرف اس میں قہقہے ہی ہوتے ہیں سارے. 200 صفحے آپ پڑھتے چلے جائیے اور آپ کے قہقہے ختم نہیں ہوں گے. وہ اللہ میاں ہمت دیتا ہے تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں، پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے. احمد الدین قاسمی نے کہا تھا کہ جو بستر جو ہم نے سفر آخرت کے لیے باندھا ہوا ہے وہ سب نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو وہ تو بندہ ہی ہوا اپنی جگہ پر. ایک میں غزل آپ کو اور سنا دوں اگر آپ سن سکے تو. میں ایک لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ حب الوطنی کا جذبہ ایسا ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، امریکہ کے گن گائیں، آپ امریکہ کی تعریف کریں، اسی کا کام کریں، اسی کی بہتری سوچیں، اس لیے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے اور مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں جس ملک میں رہو اسی کے گن گاؤ. بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے. ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں اکثر کہ ایک ملک میں رشین ٹیم آئی، انہوں نے آئل تلاش کر لیا وہاں، اور جب وہ واپس جانے لگی تو وزراء نے ان سے کہا ذرا نیچے اتریے جہاز سے اور جوتے اتاریے اپنے. اس ٹیم نے سب نے جوتے اتار دیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی قومی رسم ہے کہ آپ جانے والوں کا کہ جوتے اتارتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسم نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ہمارے محسن ہیں، اتنا بڑا احسان نے ہماری اس قوم پر آپ نے کیا تیل تلاش کر کے کہ ہم ساری زندگی وہ چکا نہیں سکتے قرض آپ کا، مگر ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری دھرتی کی مٹی ان جوتوں کے ساتھ اپنے ملک میں لے جائیں آپ. ہم نے وہ مٹی بھی اتار لی جوتے صاف کر کے. تو یہ ہے جذبہ حب الوطنی. جن لوگوں میں جذبہ حب الوطنی ہوتا ہے وہ قومیں کبھی مرا نہیں کرتی، وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور خوش رکھے. رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار زیست میں، رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار زیست میں، جس نے چھٹی پیر کے دن کی وہ نائی ہو گیا. وہ پیر کو روز نائی چھٹی کرتے ہیں. رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار زیست میں، جس نے چھٹی پیر کے دن کی وہ نائی ہو گیا. میں نہیں نائی مگر کرتا ہوں چھٹی پیر کی، اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا. اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا. ہماری محترمہ بہت بڑی ہماری لیڈر محترمہ بے نظیر، ان کے پیر میں موچ آ گئی ایک دفعہ. تو میں نے کہا کہ موچ آئی پیر میں، کچھ دن کریں آرام وہ. سارے اخبارات میں اعلان جاری ہو گیا. ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبر یہ اس طرح، ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا. ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبر یہ اس طرح، ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا. میرا ابھی دل کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ وہ فلاں کا آپریشن ہوا، فلاں کا. میرا بھی آپریشن ہوا 6-7 سال پہلے. تو میں نے کہا کہ اطباء نے بتایا ہے جناب قاسمی کو یہ، ہوئی ہیں آپ کے دل کی کم از کم 4 ویسل بند، نکالی ٹانگ سے اور جوڑ دی ہیں دل کے پہلو میں. لگا ہے خوب کیا کم خواب میں یہ ٹانگ کا پیبند. لگا ہے خوب کیا کم خواب میں یہ ٹانگ کا پیبند. اور کرا لیا ہے جو میں نے بھی بائی پاس اپنا، بہت ضروری تھا ویسے بھی قلب و جاں کے لیے. نہیں حسینوں کے آنے پہ اب کوئی بندش، سلایام ہے یاران نکتہ. نہیں حسینوں کے آنے پہ اب کوئی بندش، سلایام ہے یاران نکتہ کے لیے.
ایک ہمارے استاد، میرے استاد تو نہیں تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا 92 سال کی عمر میں، حکیم غلام نبی حکیم، مگر وہ شعر بڑے شوق کہتے تھے. اس بڑھاپے میں بھی ان کی حالت یہ تھی، 92 سال کی عمر، اور بڑے شوق شعر کہتے تھے. وہ کہتے ہیں مجھ سے ساقی نے کہا کون سی میں دوں تم کو، مجھ سے ساقی نے کہا کون سی میں دوں تم کو، عرض کی میں نے کہ جو کام کرے وہ دے دو. مجھ سے ساقی نے کہا کون سی میں دوں تم کو، عرض کی میں نے کہ جو کام کرے وہ دے دو. میں نیا آدمی ہوں مجھ کو تو معلوم نہیں، مجھ کو مت مارنی ہے جس سے مرے وہ دے دو. مجھ کو مت مارنی ہے جس سے مرے وہ دے دو. ان کے ایک شاگرد تھے بلبل کشمیری، ان کا بھی ابھی انتقال ہوا، کوئی 90 سال کی عمر میں، یہ پتہ نہیں کیا، وہی میرے لندن میں رہتے تھے. وہ بڑے شوق شعر کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک شرم سے ہوں پانی پانی، ابھی تک شرم سے ہوں پانی پانی، بدستے نرس نہلایا گیا ہوں. ابھی تک شرم سے ہوں پانی پانی، بدستے نرس نہلایا گیا ہوں. پھر انہی کا شعر ہے کہ میں کدے میں بوتلوں کے درمیاں مارا گیا، میں کدے میں بوتلوں کے درمیاں مارا گیا. شیخ کو مرنا تو تھا لیکن کہاں مارا گیا. شیخ کو مرنا تو تھا لیکن میرا خیال جب میں یوں کروں، آپ کو کلام تو خاصا سنا دیا نا، میں نے کلام تو خاصا سنا دی، بہت ہو گیا میرا خیال ہے. ایسے ایک دو دلچسپ واقعات میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ اٹھیں تو یہاں سے ہنستے اٹھیں. قاسمی صاحب جی گستاخی کیا میں پوچھ جا رہا ہوں؟ نہیں یہ تھوڑا سا کام مجھے بھی کرنے دیں اپنا. آپ گستاخی معاف. خواتین و حضرات، ہم تھوڑا سا ایک 5 منٹ کے لیے ڈیویشن لے رہے ہیں اجازت سے. منی بھائی نے ہماری ایک پاکستان امریکہ انٹلیکچوئل فورم USA آرگنائزیشن ہے جو منی بھائی نے طاولہ قاسمی صاحب نے مل کے فورم کی تھی، اس کے ممبران سے آپ کا تعارف ہو چکا ہے. تو انٹلیکچوئل فورم کی طرف سے ایک ریکگنیشن ہم چاہ رہے ہیں. قاسمی صاحب کے لیے ایک پلیک ہے جو کہ میں چاہوں گا آج کی محفل کی سوریا آپا صدر کہہ لیں آپ کو یا نہ کہ اجازت ہے؟ آج کی صدر ہیں سوریا آپا کہ میں چاہوں گا کہ پڑھ کے بھی سنائیں، اور قاسمی صاحب کو منی بھائی اور فورم کے منی بھائی یہ ہم موو کرتے نہیں، یہ آپ سے پڑھ کے سنا دیں. اس کو ٹیبل پر موو کروا دیں، منی بھائی کریں نیچے رکھوا دیں جب تک یہ قاسمی صاحب اجازت آپ کی. پلیک کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے مشہور و معروف ادیب، شاعر، مایہ ناز صحافی و کالم نگار اور مدیر ماہنامہ ظرافت کراچی جناب ضیاء الحق قاسمی کی ادبی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں ہیوسٹن ٹیکسس میں ایک یادگار ادبی تقریب کا انعقاد ہوا. اہلیان ہیوسٹن قاسمی صاحب کی حق گوئی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی ہیوسٹن آمد پر ان کے دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں. فار انٹلیکچوئل فورم منی بھائی کی طرف سے یہ ہے: انجمن دانشوران پاکستان و امریکہ ہیوسٹن بتاریخ 21 ستمبر بمقام شہنائی ریسٹورانٹ. تعاون ہے اس میں اسٹار فائنینشیل کا، اور ان پلیکس کو بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کاپی اینڈ سائن نے. ضروری آپ سے گزارش ہے منی بھائی. بھرپور تالیاں قاسمی صاحب کے لیے.